سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہاناں دے مختار آ گئے، دنیا دے دو جہاناں دے سردار آ گئے، کرنا منا دے ہو گئی آمد حضور دی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ سبحان اللہ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ الہ ہے، معبود ہے، باقی سب عبد ہے، اور ہر حمد اس ذات کے لیے جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اگر گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی نعمتیں ختم نہ ہو، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کی محتاج نہیں، ان پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنے سے جنت کے راستے روشن ہوتے ہیں۔ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول آستانہ حضور داتا گنج باغ، آستانہ حضور سید بابا شاہ جماعت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری صاحب، الحاج آوازِ ساجد قادری صاحب، اور بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جن پر درود پڑھنا باعث ہدایت بھی ہے اور باعث نجات بھی۔ تو پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر
اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، اس کے بعد درود و سلام پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم کسی بھی محفل میں حاضر خدمت ہوں، ہمارا تصور طواف کعبہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں اور آپ ہم سب مل کر آج ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے مدینہ شریف بھیجنا ہے۔ ہماری یہ حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں اور درود و سلام کی حاضری ہے۔ فتنوں کے اس دور میں نسبت غلامی کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اپنی جھولیوں کو برکات نبوی سے بھرنے کے لیے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت انتظامیہ کو دارین کے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کی اس محفل میں جس عنوان انتخاب کیا گیا ہے سبحان اللہ۔ وہ ہے برکات میلاد۔ حضور کی آمد کا ماہ مبارک جلوہ افروز ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ تعبیر الرؤیا کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جن کے اندر خوابوں کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ تعبیر الرؤیا میں ماہ میلاد شریف کے حوالے سے معبر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور خواب میں ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے کو دیکھے سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھے کہ میں ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ گزار رہا ہوں، تو اگر اس کے ہاں اولاد نہیں تو ماہ ربیع الاول شریف محسوس کرنے کی برکت سے اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو ماہ ربیع الاول شریف محسوس کرنے کی برکت سے رب ذوالجلال اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد اس کی بیماری دور ہونے والی ہے۔ اور اگر وہ شخص مظلوم ہے، کسی کے ظلم کا شکار ہے، کہ رب ذوالجلال کی طرف سے اس کے لیے بشارت ہے کہ بہت جلد اس کی ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب میں نے تعبیر الرؤیا کی کتابوں میں ماہ ربیع الاول شریف خواب میں گزارنے کی اتنی فضیلتیں پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی شخص خواب میں اس ماہ مبارک کو محسوس کرے، دیکھے، تو اس پر اتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جاگتے ہوئے بیداری میں اس ماہ مبارک کو پائے اور پھر اس
ماہ مبارک کی قدر کرے اور حضور کی آمد پاک کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے اندر رہتے ہوئے حضور کی آمد کے جشن منائے تو اس پر اللہ رب العزت کی کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر میلاد والی جگہ پر، جس جگہ پر میلاد ہوتا ہے پورا سال، اس کی برکتیں اس جگہ پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ذکر میلاد والی جگہ پر، اس گھر پر پورا سال اس کی برکتیں قائم رہتی ہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث اخلاق اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں نے اپنے ملفوظات میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ قضائے حاجات کے لیے محفل میلاد تریاق مجرب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو اور اس کی وہ پریشانی حل نہ ہوتی ہو، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ محفل میلاد کرے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ ایک نہیں متعدد بزرگوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قضائے حاجات کے لیے محفل میلاد تریاق مجرب ہے۔ یہ تو میں بزرگوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا نا، اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے نیت کی کہ اللہ رب العزت نے اولاد دی تو میں محفل میلاد کرواؤں گا، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اولاد دے دی۔ اور میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو محفل میلاد کے رگے ہوئے ہیں، محفل میلاد نے ان پر رنگ چڑھا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محفل میلاد میں ذکر کسی عامی کا نہیں، سید العالمین کا ہوتا ہے۔ میرا موضوع ہے برکات میلاد۔ محفل میلاد میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں ذکر ہوتا ہے رحمت للعالمین کا، محفل میلاد میں ذکر ہوتا ہے خاتم النبیین کا، محفل میلاد میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں بیان کس کا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں ذکر ہوتا ہے رحمت للعالمین کا۔ حضور کی ذات بھی رحمت ہے اور حضور کی بات بھی رحمت ہے، اور جہاں پر رحمت للعالمین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، سوہنے کی آمد، منڈھار کی آمد، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی حضرت سید بابا شاہ جمال۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ ابو دردہ چلو عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ پیر شریف کا دن ہے، اور حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خانہ کو بٹھا کر حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، حضور کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ حضور کا میلاد پیر شریف کے دن ہوا، حضور کی ولادت باسعادت پیر شریف کے دن ہوئی، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب عامر انصاری کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ حضور کی ولادت باسعادت پیر شریف کے دن ہوئی، حضور کا میلاد پیر کے دن ہوا، تو عین اسی وقت، عین اسی لمحے حضور ان کے گھر تشریف لے آئے، اور جب حضور نے دیکھا، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ عامر انصاری اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر میرا میلاد بیان کر رہا ہے اور میری شانیں بیان کر رہا ہے، تو حضور نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری
قدرت نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے. فرمایا عامر انصاری ادھر تو میرا ذکر بیان کر رہا ہے. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک, آسمانوں کے سارے فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بندہ محفل میلاد میں آتا ہے اور جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے, فرشتے اس کے لیے بخشش کا سامان کرتے رہتے ہیں. تو امام الانبیاء کے غلام ہونا, جہاں برکات میلاد میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میلاد کی برکت سے حاجات پوری ہوتی ہیں, جہاں میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ محفل میلاد کی برکت سے اولاد نرینہ ملتی ہے, جہاں میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ محفل میلاد کی برکت سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے, وہیں پہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ محفل میلاد کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اس سے گناہوں سے معافی ملتی ہے. حضور کا ذکر گناہوں سے معافی کا سبب ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ محفل میلاد میں کتنی مرتبہ درود پڑھا جاتا ہے. اور بعض محافل تو ایسی ہے جن میں صرف درود ہی پڑھا جاتا ہے, اور بعض محافل میں پہلے درود پڑھا جاتا ہے بعد میں میلاد ہوتا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جہاں پر درود پڑھا جائے وہاں پر گناہوں سے معافی ملتی ہے. تو حضور کا درود گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان گناہ اختیار کرنے کے تو بے شمار طریقے ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن اگر گناہ بخشوانے کا کوئی موقع مل جائے تو لینا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے, چند لوگ ہی بولے ہیں. ارشاد ہوا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, کہ قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو انسان کو یاد بھی نہیں ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا, اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, فرمایا جائے گا کہ آج کا دن مجرموں الگ ہو جاؤ, نیکوں سے الگ ہو جاؤ. تو اگر ہم دنیا میں اپنے جرم بخشوا لیں اور اس آواز سے بچ جائیں جب فرمایا جائے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ, آج مجرم الگ کھڑے ہوں گے, تو اگر اللہ رب العزت ہمیں ان مجرموں کی صف میں کھڑا ہونے سے بچا لے, ہم بچ جائیں, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو جرم بخشوانے کا موقع حضور پر درود ہے. اگر جو بندہ درود پڑھتا رہتا ہے اور دائیں کاندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتے پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹاتے رہتے ہیں, تو حضور کا درود گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے. فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک, ایک ہے خود معافی مانگنا اور ایک ہے فرشتے معافی مانگے کہ مولا فلاں گھر کے اندر ایک بندہ تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. اچھا, فرشتے گناہ کرتے ہیں, او بھائی وہ تو معصوم ہوتے ہیں نا, اگر وہ معافی مانگے تو بہت جلد دعا قبول ہوتی ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جو بندہ محفل میلاد میں آتا ہے, محفل میلاد کی برکت یہ ہے کہ وہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ مولا وہ جو تیرے محبوب کی آمد پہ خوش ہے, مالک تو اس سے خوش ہو جا. والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. تو امام الانبیاء نے حضرت عامر انصاری کو بشارت دی کہ ادھر تو میرا ذکر بیان کر رہا تھا اور
अल्लाह के फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश का सामान कर रहे थे, तेरे लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अगर कोई बख्शा हुआ बंदा महफिल मिलाद में आता है तो उसके दराजात बुलंद होंगे, और अगर कोई गुनाहगार महफिल मिलाद में आता है तो उसके गुनाह मुआफ होते हैं। फरिश्ते इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और इस्तिग़फ़ार का माना क्या है कि जिसके लिए इस्तिग़फ़ार हो रहा है उसके हवाले से मुतय्यन किया जाता है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, मैंने आपके सामने महफिल मिलाद की 4 बरक़ात बयान की, तो महफिल मिलाद की 5वीं बरकत ये है जिसे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अल-हावी अल-फतावा में बयान फरमाया। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती बहुत बड़े साहिब नज़र और साहिब कशफ हैं। कितने खुशनसीब हैं कि 70 से ज्यादा मर्तबा जागते हुए ताजदार कायनात की ज़ियारत नसीब हुई। आप एक कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं और आपका मामूल ये है कि जब भी कब्रिस्तान से गुजरते हैं अहले कब्रिस्तान के लिए ना बख्शिश की दुआ फरमाते हैं। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरे और उसने अहले कब्रिस्तान के लिए दुआ न की तो उसने हुजूर की उम्मत से वफा न की। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, अहले कब्रिस्तान के लिए दुआ मग़फ़िरत की। फातिहा पढ़ने के बाद आंखों को बंद किया, साहिब नजर थे, दिल की आंख से देखना शुरू किया। क्या देखते हैं? हर कब्र के अंदर कलमा शरीफ का नूर मौजूद है, लेकिन देखते हैं कि एक कब्र ऐसी है जिसमें इतना ज्यादा नूर है, इतना ज्यादा नूर है कि आंखें नहीं खुलती, आंखें चुधिया जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने दिल की आंख पे जरा जोर दिया कि मुझे साहिब कब्र नजर आए। फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह ने करम फरमाया, नूर का हिजाब हटा और मुझे वो साहिब मिज़ार नजर आया, जो कोई बहुत बड़ा वली नहीं था, आम मुसलमान था। मैं उससे हम कलाम हुआ, मैंने उससे सवाल किया कि हर कब्र के अंदर नूर है, लेकिन क्या वजह है, क्या मामला है कि तेरी कब्र के अंदर बहुत ज्यादा नूर है, इतना नूर है, इतना नूर फैला हुआ है कि आंखें चुदिया जाती हैं, सही तरीके से खुलती नहीं। तो वो कहने लगा, मेरी कब्र में जब ताजदार कायनात तशरीफ लाए ना तो सिर्फ ज़ियारत ही नहीं करवाई, आप मुस्कुराए भी थे। और आपको याद होगा कि मेरी और आपके भानी मां हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ से ना सुई गिर गई थी। सहरी का वक्त था, चराग गुल हो चुका था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ताजदार कायनात तशरीफ लाए, मुस्कुराए, अंधेरा गायब हो गया। और बुखारी शरीफ में रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि जब ताजदार कायनात मुस्कुराते थे तो आपके दंदाने मुबारक से नूर बरसता था, नूर निकलता था। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो साहिब कब्र कहने लगा कि मेरी कब्र में ताजदार कायनात मुस्कुराए थे, जिस वजह से मेरी कब्र आज तक बुक्का-ए नूर बनी हुई है। तो अगर मैं अपनी जुबान में कहूं तो यूं कहूंगा कि जब अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने साहिब कब्र से पूछा होगा कि तेरी कब्र में इतना ज्यादा नूर क्यों है, तो उसने कहा होगा कि वह नूर वाला आया था, नूर लेकर आया था। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने ना उस साहिब कब्र का एक अमल भी लिखा है कि ताजदार कायनात उसकी कब्र में तशरीफ लाए। सबब क्या था, वजह क्या थी? तो वो दुकानदार पूरा साल हर रोज अपनी दुकान की आमदनी से ना एक हिस्सा निकाल के रखता था कि माह मिलाद आएगा
تو میں حضور کا میلاد کرواؤں گا. سبحان اللہ. میں نے حضور کا ذکر کروانا ہے. تو اس کو یہ شوق تھا, تو اس کے اس شوق نے اس کے دونوں جہانوں کو سوار دیا تھا. تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ محفل میلاد ذکر کس کا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں ذکر ہوتا ہے رحمت للعالمین کا. اس ذکر سے رحمت بھی وابستہ ہے اور ہماری ہدایت بھی وابستہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ محدث قصوری پیرزادہ حافظ محمد ساجد قادری صاحب. غلام ہیں غلام رسول کے, غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. نعرہ تو محفل میلاد میں ذکر ہوتا ہے رحمت للعالمین کا, اور جہاں پر رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. تو امام الانبیاء کے غلام, یہ تو میں نے علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے عرض کیا نا کہ ایک مسلمان تھا, حضور کا کلمہ گو تھا, مومن تھا. آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کی قبر روشن ہے, لیکن اب سنیے کہ ایک کافر تھا, اس نے حضور کے میلاد کی خوشی کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی اجر عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. کون کافر؟ ابو لہب. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب بتا مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا بڑی سخت تکلیف میں ہوں, بڑا سخت عذاب ہے, شدید مشکل میں ہوں, لیکن جب پیر کا دن آتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جب میری لونڈی صوبیہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس نے مجھے مبارکباد دی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا ہے, اور میں نے صرف ان کو بھتیجا سمجھتے ہوئے انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا. تو جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی کو, اپنی نوکرانی کو آزاد کیا, پیر کے دن مجھے اس سے اللہ رب العزت دودھ عطا فرماتا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں, رسول اللہ کے میلاد کی جہاں پر بے پناہ اور بے شمار برکات ہیں, وہاں پر رسول اللہ کے میلاد کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے میلاد سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا, ظلم و ستم کا بت ٹوٹ گیا. رسول اللہ کے میلاد سے, رسول اللہ کی ولادت سے, رسول اللہ کے میلاد سے ظلم و ستم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. اعلان نبوت تو بعد میں ہوا, لیکن جیسے ہی رسول اللہ کے قدموں کو اس زمین چوما تو ایران کا سب سے بڑا آتش کدا, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا آتش کدا جو ہزاروں سالوں سے جادو کے زور پہ جل رہا تھا, اس کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کے جو لوگ امیر لوگ تھے, دنیا کے جو بڑے لوگ تھے, وہ ان کو کچھ دے کر جادو کے زور سے پوری دنیا پر ظلم کرتے تھے. پوری دنیا کو جادو کے زور سے پریشان کر رکھا تھا, پوری دنیا کو جادو کے زور سے تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو ایران کا سب سے بڑا, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا آتش کدا جو ہزاروں سالوں سے جادو کے زور پہ جل رہا تھا, کوئی اس کو بجھا نہ سکا تھا. پوری دنیا نے کوشش کی لیکن کوئی اس کا ایک شعلہ بھی نہ بجھا سکا. لیکن جیسے ہی میرے کریم آقا کی ولادت ہوئی تو وہ بجھ جاتا ہے, اور دنیا کا وہ جادوگر, بلکہ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر وہ مر جاتا ہے, اور آخری وقت میں وہ تکلیف سے تڑپ رہا ہے, اور تکلیف سے تڑپتے تڑپتے اپنے باقی لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں, وہ آتش کدا بجھ گیا, مجھے موت آ رہی ہے, جو اس چیز کی علامت ہے کہ وہ آ گئے, وہ جن کا نام نامی بھی جہاں پہ آئے گا وہاں سے جادو بھاگ جائے گا. وہ امام الانبیاء کے غلاموں, وہ جن کا نام آنے سے جادو بھاگ جائے,
आलम क्या होगा, उनकी अपनी शानों का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, खुदा ने हजूर दाता गंजबाग पीर मुफ्ती मोहम्मद सफदर अली कादरी साहब, इमामुल अंबिया के गुलाम किसरा के महल्लात में ज़लज़ला आ जाता है। कैसरो किसरा के महल्लात में ज़लज़ला आ जाता है। ये दोनों बादशाह बड़े जालिम बादशाह थे, लोगों पर बड़ा जुल्म करते थे, और जब सरकार की विलादत हुई तो इनके महल्लात के कींगरे गिर जाते हैं। इनके महल्लात के कींगरे गिरना इस चीज की अलामत था। और जालिमों, वो आ गया जो तुम्हारे जुल्म का तकब्बुर तोड़ देगा, जो तुम्हारा तकब्बुर तोड़ देगा। अरे जालिम बादशाह हो, उसकी विलादत हो गई है, उसने दुनिया में जन्म ले लिया है। जो गरीब को भी वही इज्जत देगा जो बादशाह की इज्जत है, जो गरीब को भी वही मुकाम देगा जो बादशाह का मुकाम है, जो तुम्हें ये अकीदा देगा कि दौलत से या हुकूमत से बड़ाई का फैसला नहीं होता, बल्कि अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है, जो ज्यादा परहेजगार है। इमाम अंबिया के गुलामों, जब सरकार की विलादत हुई तो आपने सरे अनवर सजदे में रखा, अर्ज की मौला तूने मुझे दुनिया में भेज दिया है और जिस उम्मत के लिए भेजा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, उस उम्मत पर रहम फरमाना। तो सरकार ने एक मुट्ठी भरी मट्टी की और आसमान की तरफ देखा। जब ये बात मशहूर हुई तो इलाके के राहिब के पास पहुंची, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राहिब के पास पहुंची। तो वो कहने लगा, अगर ऐसा ही है और जैसा बताया जा रहा है तो ये कोई आम बच्चा नहीं, और ये तो वही है कि हर नबी बशारत देता आया है, और ये वही है जो दुनिया में जुल्म और सितम का खातिमा करेंगे, जो अमीर और गरीब, जो बादशाह और गुलाम, जो नौकर और मालिक का फर्क मिटाकर दुनिया को इज्जत बख्शेंगे, जो इंसान को इज्जत अता फरमाएंगे। इमामुल अंबिया के गुलामों, रसूलुल्लाह के मेलाद की बेशुमार बरक़ात हैं जो हर मरहले पर बेनज़ीरो बेमिसाल है। सरकार का हमें अता फरमाना, सरकार का जुल्म और सितम का खातिमा फरमाना, सरकार का हमें दौलत ईमान अता फरमाना, सरकार का हमें जन्नत अता फरमाना, सरकार का हमारा ताल्लुक खालिक हकीकी के साथ जोड़ना। रसूलुल्लाह के मिलाद की हर बरकत नुमाया आफताब और महताब की हैसियत रखती है, अंधेरे में रोशनी की हैसियत रखती है। लेकिन आज मैं आपके सामने रसूलुल्लाह के मिलाद की कुछ ऐसी बरक़ात का जिक्र करूंगा जिससे ऐलाने नबुव्वत के बाद सरकार ने मखलूक खुदा को नवाजा। सरकार का दरबार अक़दस लगा हुआ है। एक नबीना सहाबी हाजिर होते हैं, एक नबीना सहाबी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बेनाई चली गई, मैं नबीना हो गया हूं, आका करम फरमाए मुझे मेरी बेनाई लौटा दें। और आप तो जानते हैं कि आंखें बहुत बड़ी नेमत है, और ये मिसाल भी मशहूर है कि आंखों की कदर अंधों से पूछो। जिनकी दुनिया अंधेरी हो जाती है, जिंदगी का मकसद नहीं रहता, जिसकी बेनाई चली जाती है, तो एक नबीना सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बेनाई चली गई, आका मैं नबीना हो गया हूं, या रसूल अल्लाह करम फरमाए मेरी बेनाई लुटा दें। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे सहाबी घर चला जा, मुसल्ला बिछा ले और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा। क्या करूं, अल्लाह से डायरेक्ट आंखें मांगूं? फरमाया नहीं, सही हदीस में ये अल्फाज मौजूद है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरे सहाबी घर चला जा और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा और अर्ज कर, मौला अपने हबीब के सदके से मुझे मेरी आंखें लौटा दे, मेरी बेनाई मुझे लौटा दे। अगर
آقا چاہتے تو اسے اسی وقت بھی آنکھیں عطا فرما سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آنکھیں تو اپنی اصل حالت میں موجود تھی، صرف بینائی چلی گئی تھی، اندھیری ہو گئی تھی. لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تو حملہ ہوا تھا، آپ کی آنکھ ہاتھ میں آ گئی تھی. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ لٹا دے. تو امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا جا کسی طبیب کے پاس چلا جا، کسی حکیم کے پاس چلا جا. آپ نے فرمایا آنکھ مجھے دے. آپ نے آنکھ کو اس کے مقام پر رکھا اور بینائی واپس آ گئی. اور جناب قتادہ فرماتے ہیں کہ میری پہلی آنکھ جو میری نیچرل آنکھ تھی وہ تو اس کی بینائی تو عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی گئی، لیکن جو آنکھ مجھے رسول اللہ نے عطا فرمائی اس سے میں جیسے دن کو دیکھتا تھا ویسے ہی میں رات کو دیکھتا تھا، اس سے جیسے میں دیوار کے پیچھے دیکھتا تھا ویسے ہی میں دیوار کے آگے دیکھتا تھا، اس لیے کہ وہ آنکھ مجھے رسول اللہ نے عطا فرمائی. امام الانبیاء کے غلاموں، آخری بات کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. میرے اور آپ کے کریم آقا کا گزر ایک مقام سے ہوا. آپ نے وہاں پر سٹے فرمایا اور جو علاقے کا بادشاہ تھا نا وہ مسلمان نہیں تھا. اسے پتا چلا کہ وہ ہستی پوری دنیا میں جن کے گھنٹے بج رہے ہیں اگر اشارہ کرے وہ شخصیت اشارہ کرے تو چاند توڑ دیتی ہے، ہاتھ اٹھائے تو سورج نکال دیتی ہے، اشارہ کرے تو درخت آ جاتے ہیں، توجہ کرے تو پتھر بول پڑتے ہیں. وہ شخصیت میرے علاقے میں تشریف فرما ہے. اس نے اپنے بچے کو لیا اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ بچہ مادر ذات نابینا ہے، اگر آپ اسے بینائی دے دیں گے نا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، آپ پر ایمان لے آؤں گا. تو امام الانبیاء نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرف رضوی المعروف محدث قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبیہ قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.